ईरान में एक हल्का मुज़ाकरा और दूसरा जंग जारी रखने का हामी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू। ईरान मामले का दुरुस्त मौसर यकीनी बनाया जाएगा। ईरान से मुआहदा अमरीकी अवाम के लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। ईरान मुज़ाकरात में वक्त लगेगा, अभी हम अमल के वस्त में हैं। लोग मुज़ाकरात के नताइज पर कबल वक्त राय कायम कर रहे हैं। ईरान को कभी भी जोरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीका अपने फौजी इक़्तिसादी सफारती ज़राए इस्तेमाल करेगा। अमरीका पहले ज़्यादा मजबूत पोजीशन में होगा। डॉक्टर साहब, ये जो कहता है जेडी वैंस कहता है कि दो स्कूल ऑफ थॉट है ईरान में, एक कहता है जंग जारी होनी चाहिए और दूसरा कहता है जंग बंद होनी चाहिए या मुज़ाकरात होने चाहिए। क्या अमेरिका के अंदर नहीं दो स्कूल ऑफ थॉट? एक तो जेडी वैंस, एक तो मार्को रूबियो। ऐसे ही है जेडी वैंस साहब ने, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कोई इजाद या कोई नई बात की है। इट वाज वेरी मच क्लियर अबाउट इट ईरान कि ईरान के अंदर एक लोग हैं जो जज्बा शहादत से सरशार है और वो समझते हैं कि अमेरिकन इस्लाम हमारा ये जो वहाँ पे चल रही है और ये यहाँ पे सारा उसकी इंटरफेरेंस है, उसको रोकना चाहिए और उसके खिलाफ जितना भी जिहाद हो सकता है वो जिहाद करना चाहिए। तो ये तो एक सेगमेंट वहाँ पे मौजूद है और एग्जिस्ट करता है और आई थिंक डे वन से वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और आज से नहीं कर रहा। ये तो जब से इनकलाब आया, ईरानी इनकलाब, उस वक्त से ये सारा चल रहा है कि अमेरिका के खिलाफ एंटी अमेरिकन वहाँ पे, और एम्बेसी के ऊपर जब वो हमला किया गया, अगर कब्जा उसको समझ लें तो वो ईरान के अंदर जो हुए, और फिर अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो इस खित्ते के अंदर आ रहा है उसके अगेंस्ट जो ईरान के अंदर जो फोर्सेज हैं वो, फिर वहाँ पे एक आपको पता ही है कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट लोग भी वो सामने आए थे जिन्होंने कि ईरान एक नॉर्मल ईरान की तरफ बात कर रहे थे कि मजहबी ईरान से हट के ईरान के अंदर ये की जाए। ये भी आप जानते हैं 25-30 हज़ार वहाँ पे लोगों की जाने भी गई, जो कि रिपोर्टेडली इट हैज़ बीन सेड। तो ये तो ईरान के अंदर वो मौजूद है। और उसके साथ ही, और अभी जो था कि प्रेसिडेंट साहब को भी ये जो बयान दिया प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, तो ये कहना भी एक इटसेल्फ इट स्टेट समथिंग कि कोई ना कोई वहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हैं। जबकि उसके लिए भी यही था कि वहाँ पे जो सरबराह हैं उन्होंने कहा कि पहले ही द प्रेसिडेंट हैज आस्क्ड फॉर द रेजिग्नेशन बट इफ दिस टाइम ही कम्स एंड रिजाइंस ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट। तो ये एक कन्फ्यूजन की जो बातें चलती हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह पे एक हकीकत है कि ईरान के अंदर दो तबकात ये मौजूद हैं जो ये सोच रखते हैं। अमेरिका के अंदर भी है ना? जी बिल्कुल, मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ। एक जैसे लाइक वाइज जो कि मैंने और अभी मैडम ने करते हुए अमेरिका लिए कह दिया, मैंने ईरान की खातिर वो बंद कली का तस्करा किया था कि ईरान के अंदर बिकॉज ईरान हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल कि वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है, अपने लोगों की ज़िंदगी जो है उसको बेहतर कर सकता है, और ख़ित्ते के अंदर जो उसको पॉजिटिव इसके साथ जो आई थी, ये जो 14 नकाती हमारा था, हमारा से मुराद ये जो कि पाकिस्तान की काविशों के साथ आया था, उसके अंदर ये था कि ईरान वॉज बैक टू द इंटरनेशनल इकोनॉमी। इसके अंदर सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ एज ईरान को ये मिल रहा था, तो उस वजह से मैं बंद करी। दैट वॉज फॉर ईरान, नॉट फॉर यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मैडम ने भी अभी फरमाया और मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सबसे ज़्यादा बड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन जो थी वो अमेरिका के अंदर हुई। अमेरिका के अंदर पैलेस्टाइन के वक्त भी जो थी इजराइल के अगेंस्ट जो सबसे बड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन हुई, दैट वाज द यूनाइटेड स्टेट्स, और वेस्टर्न यूरोप के अंदर और दुनिया के अंदर जो हुआ वो सबसे बड़ी वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन थी। सिमिलरली स्टैंड्स ट्रू फॉर द ईरानियन अटैक। और वहाँ पे इनसाइड अभी भी देखें, एक वो जो है डेमोक्रेट, इसकी वजह से इनको मिल गया है कि ईरान के ऊपर जो जंग के लिए, अदरवाइज दे आर ऑल्सो डिवाइडेड ओवर देयर 50-50 अगर मैं कहूँ तो कोई गलत ना होगा। और ये जो है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की खातिर, और लास्ट टाइम बार बार रिपीट करते गालबन ये अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन वी आर अवेयर ऑफ कि ये जो नेतन्याहू ने ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत करने का ये प्रोग्राम जो लेके आए, और हिलरी क्लिंटन ने ये कहा कि ये पहले जो थी डेमोक्रेट गवर्नमेंट्स के पास ये प्लान वो लेके आए थे, वो बारक ओबामा के पास भी लेके आए, जो बाइडन के पास भी लेके आए, बट उन्होंने उसकी नहीं मानी। समहाउ ही वाज एबल टू कन्विंस मिस्टर ट्रम्प कि आजकल ईरान के अंदर चल भी रही हैं, लोग सड़कों के ऊपर भी हैं, हम जाएंगे तो अल्लाह जाने वहाँ पे हमें कैसे ये वेलकम किया जाएगा। और आप गवाहें सब दोस्ती कि उस वक्त भी ट्रम्प साहब ने यही कहा कि वी आर कमिंग फॉर योर सपोर्ट ईरानी अवाम से, कि आप भी और ये करो। अमेरिका के अंदर बाकायदा तौर पे दो स्कूल ऑफ थॉट हैं कि दिस इज नॉट आवर वॉर, और अमेरिका बहादुर को एक जो है कि दुनिया की सरपरस्ती, रहनुमाई और लीडरशिप का जो शौक है, और अमेरिका के अंदर ही सेंसिबल लोग बचते हैं, रहते हैं, वहाँ पे बसते हैं ये लोग जो समझते हैं कि अमेरिका शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी अदर एक्टिविटीज़ जो कि अमेरिका के शहर में और वहाँ पे बेहतर। एंड सिमिलरली आप
جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر بھی آ کے امریکہ بہادر نے جو کیا, اور ابھی جو ابراہیم اکارڈ وہ بنایا انہوں نے ابراہم کے نام سے, اس اکارڈ کے ساتھ پیس اکارڈ کی خاطر کرنے, اور باقی ریاستیں بھی جو امریکہ کی جو ہے لبیک کہنے والے حضرات جو موجود ہو جاتے ہیں, ہماری حکومتوں کا کردار بھی اس کے ساتھ جو افغانستان کے ساتھ وہ چیزیں آ کے. سو کمنگ شارٹ کہ امریکہ کے اندر ایک جو ریزنیبل, ریسپیکٹیبل اور ہیومینیٹیرین وائس ہے وہ باقاعدہ طور پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ ہے نسبتاً ان کے کہ جن کو یہ جنگی جو ہے دماغی طور پر یہ چڑھا ہوا ہے. ڈاکٹر میاں عبد الوہی صاحب, کیا یہ جس طرح ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب فرما رہے ہیں کہ دیر آر ٹو اسکول آف ایران, اور اسی طرح امریکہ کے اندر بھی 2 اسکول آف تھاٹ ہیں, تو کیا یہ جو مذاکرات ہیں کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. جیسے کہ آپ نے فرمایا, ڈاکٹر صاحب نے بجا فرمایا, اور بڑی انہوں نے انالیسس جو کیا ہے بڑا زبردست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ میں بھی یہی عرض کروں گا کہ پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ آپ بھی خیر جانتے ہیں کہ یہ اسرائیل نے مسلط کی. اصل میں تو جو اس کا خواب تھا کہ گریٹر اسرائیل کا جو اس نے دیکھ رکھا ہے, اور اس میں ایران کے علاقے بھی ہیں, اس میں بلوچستان کو بھی اس نے شامل کیا ہوا ہے, اس نے پورا ورلڈ اس میں شامل کیا ہوا ہے, اور وہ تبھی اس کا وہ گریٹر جو ہے وہ اسرائیل کا. اب یہ خواب اس کا چکنا چور ہو گیا. ایران نے اور پاکستان نے بڑی عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ یہ مظاہرہ کرتے ہوئے, اور یہ اس وار کو جو وہ چاہتے تھے کہ یہ عرب ورلڈ کی وار بن جائے, یہ بٹوین عربوں اور ایران کے ہو جائے, اور یہ پاکستان نے الحمدللہ یہ ہونے نہیں دیا. اب بات یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کی طرف آتا ہوں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک ایسے بھی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم شہادت کو, جس طرح سے ان کے لیڈروں نے شہادت کو چوما ہے, اسی طرح وہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں شہادت بھی یہ جنگ لڑتے ہوئے ہمیں شہادت بھی ہمیں اللہ پاک دے تو ہم اس کو قبول کریں گے. اور دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ جنگ کو اب امن کے اوپر, ہم نے جنگ جیت لی ہے, اب اس پہ امن ہونا چاہیے, اور اب ہم اس کی تعمیر نو کریں. اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ جو اسکول آف تھاٹ, اب دونوں کا مقصد اگر دیکھیں تو دونوں کا ہی نظریہ اور دونوں کا مقصد جو وہ نیک ہے, لیکن اب بات یہ ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اب وہ امن کی طرف آئیں. اب پوری دنیا کو انہوں نے بتا دیا, پورے عرب ورلڈ کو بھی آپ نے بتا دیا کہ آپ ایران جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے, لیکن اب چونکہ کسی کو راستہ بھی تو دینا ضروری ہے, اس کے لیے آپ آئیں, اب ان کو امن کی طرف آپ آئیں. اب دنیا کے اوپر آپ کی جو ہے پر امن ایران کا جو ہے وہ بھی جو فلسفہ ایران کا ہے اس کو بھی دنیا میں عیاں ہونا چاہیے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. جو پاکستان نے بھی جس طرح پیس میکر کا کردار اب ادا کر رہا ہے, پہلے انڈیا نے جو اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ رکھا تھا وہ الحمدللہ آپ کی بہادر افواج نے اور آپ نے پوری قوم نے مل کر وہ اس کا خواب بھی چکنا چور کر دیا. اب الحمدللہ وہ دن دور نہیں کہ اب جو ہے پاکستان جو ایک بڑی طاقت بن کر سامنے بھی آیا ہے, اور انشاءاللہ العزیز مجھے بڑی یہ امید ہے اب گریٹر پاکستان کی طرف اللہ پاک پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں, اور وہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے. تو اب امن کی طرف آنا چاہیے اور امن کی بات کرنی چاہیے, ایک پیس میکر کا کردار بھی ادا کرنا چاہیے. دنیا میں امن اور شانتی ہی ہمارا اولین ترجیح اس کے اوپر ہونی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں قوموں جو ہے جب جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت وہ اپنا جنگی ساز و سامان کے ساتھ اپنے بڑی بہادری کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور پھر جب امن کی بات ہو تو فوری پھر, اور اسلام بھی ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے, جب دشمن ہتھیار ڈال دے تو پھر امن کی بات کرنی چاہیے اور امن کی طرف آنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. میں محترمہ فائزہ بخاری صاحبہ, میرا سوال میں نے آپ سے ٹیک لینا ہے, بلکہ تینوں مہمانوں سے لینا ہے. میرا سوال ذرا لینتھی ہے, سن لیں. دیکھیں یہ 2022 میں یہ یوکرین اور رشیا کی جنگ شروع ہوتی ہے. 7 اکتوبر 2023 کو القاسم بریگیڈ حماس کا وہ اسرائیل پہ حملہ کرتا ہے. فلسطین کے پاس کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہے, بمبار طیارے نہیں ہیں, ٹیکنالوجی نہیں ہے, سائبر ٹیکنالوجی نہیں ہے, لیزر ٹیکنالوجی نہیں ہے. اس سے حملہ کروایا جاتا ہے. پھر اس میں اسرائیل
अमेरिका ये कूद पड़ते हैं, ईरान पे हमला कर देते हैं, क्या ये सारा कुछ अमेरिका को यूक्रेन से दूर रखने के लिए और ये जो बोर्ड ऑफ पीस है उसको वायलेट करने के लिए, सबोताज करने के लिए ये चाइना, रशिया और ईरान का एक स्क्रिप्ट था, उन्होंने इस्तेमाल किया, और जो डॉलर, पेट्रो डॉलर की हेजमनी है उसका तसल्लुत ख़त्म करने के लिए वो ये सारा प्लान हुआ। आप क्या कहती हैं इसके बारे में? आपके सवाल के जवाब से पहले मैं एक बात करना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि हो सकता है कि तनाजुर ऐसा हो कि किसी ने इस जंग से हटाने के लिए, जो यूक्रेन का आपने हवाला दिया है, फिर यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अभी तो जंग शुरू हो जाती है, इसमें इस्लामी ममालिक को किसने रोका कि वो फलस्तीन के लिए आवाज ना उठाएं? देखिए इस वक्त जिस तरीके से भी मेरे अभी मुझसे पहले जो फैजा बुखारी साहब, मुझे ये बताएं जंग किसने शुरू की, स्टार्ट कहाँ से हुई है? देखिए आपने जैसे अल-कासिम ब्रिगेड का हवाला दिया, फिर आपने कहा कि जब फलस्तीन के पास वो रिसोर्सेज मौजूद ही नहीं थे, जिस तरह के वेपन्स और जिस तरह की चीजें हमें इसराइल के पास नजर आ रही थी, तो ये इसी तरह से था कि जैसे बड़ा अहमकाना एक फैसला है कि आपको जब मालूम है कि आपकी वो पावर नहीं है जो आपके दुश्मन की पावर है। देखिए मैं इस पे एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू का हवाला आपको जरूर देना चाहूंगी कि ऐसी सिचुएशन हमने गज़वा बदर के मौके पर देखी थी, जहां पर मुसलमानों ने बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके कहा था कि या रसूल अल्लाह की क्या ये बेवकूफ़ी नहीं होगी कि जो हमसे तादाद में कई गुना ज्यादा कसीर हैं, हम उस तरह का अपने पास ना तो हथियार रखते हैं, ना वो तादाद रखते हैं, और ना उस तरह के अपने पास घोड़े रखते हैं कि हम उनका मुकाबला कर सकें। तो जब अल्लाह ताला ने कायत नाज़िल की जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, हम उन्हें दुश्मनों की जो तादाद है वो कम करके दिखाएंगे और आपकी तादाद दुश्मन को ज्यादा नजर आएगी। ये तो हुज्जत ही नहीं है, ये तो हमारा दीन हमें कहता है कि जब अगर तुम्हारे पास हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ का इस्तेमाल करो, वो नहीं कर सकते तो जुबान का इस्तेमाल करो, अगर जुबान से नहीं रोक सकते तो एटलीस्ट सबसे आखिरी स्टेज ये रखो कि दिल में बुरा जानो, लेकिन कहीं पर ये नहीं कहा कि आप मसीहत के इख्तियार पे जाकर आप जो है वो तकवा इख्तियार कर जाएं, या आप कहीं पर छुप जाएं और अपने आप को एक तकैये की सूरत में ले जाएं और आगे बाहर आप निकले ना, ये कहीं पे भी नहीं कहा गया। नहीं मोहतरमा, जहाँ जितने भी गज़वात हुए या इस्लामी जंग, कहीं भी पैर मुसलमान नहीं किए, उनको मजबूर किया गया जंग पे। एग्जैक्टली आप उसी पॉइंट पे न्याजी साहब खुद आए हैं। आप ये देखिए कि फलस्तीन के साथ एक अरसा दराज से क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं वहां पे हुआ। अगर हम इस चीज को इस चीज से रिलेट कर देते हैं कि हो सकता है कि इसमें चाइना हो या कोई दूसरी कुव्वत हो कि जिसकी ये कोशिश हो कि अमेरिका की हम वहां से हम उसका ध्यान हटा दें, तो यकीन मानिए मैंने आप ही के प्रोग्राम में कई दफा इस बात को हाईलाइट किया था कि भाई आप मुझे ये बताइए कि मेरे जो इंसानी हकूक के अलम बरदार बैठे हुए हैं, क्या उन्हें अरसा दराज से फलस्तीन में होने वाला कत्लेआम नजर नहीं आ रहा था? वो चीजें नजर नहीं आ रही थी जो फलस्तीन के साथ हो रहा था। वो जो ग्रेटर इसराइल का एक मंसूबा है जिसे वो बढ़ाता ही चला जा रहा है, और जहां उनका दिल करता है वो वहां से पूरे शहर को खत्म करके नक्शा दुनिया के सामने नया ला के रख देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मुताबिक तो ये चीज इस तरह नहीं इस तरह से होगी। क्या इतनी खुली इजाजत है किसी के पास जहां हम बैठकर इंसानी हकूक की बात करते हैं? जब यूक्रेन पे अटैक हो जाता है तो वहां पर अगर किसी जानवर को भी कोई नुकसान पहुंचा है तो उसके ऊपर अमेरिका ने बाकायदा चीखें मारी हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। तो फिर ये हक किसने दे दिया कि दूसरे मुल्क को कि वो अपनी मर्जी से जहां चाहे एक्सटेंशन करता फिरे और जहां चाहे उसको वो अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता फिरे? देखिए अगर आप उसके ऊपर अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप अपने रूल्स को जो है वो खुद वायलेट कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपने इससे पहले जो बात की थी, देखिए मैं शायद मेरे क्वेश्चन से वो चीज रेलेवेंट नहीं है लेकिन मैं इस बात को लाजमन ऐड करना चाहूंगी। न्याजी साहब अभी आपने पहले क्वेश्चन पूछा था, देखिए हमारी हुकूमत ने सब कुछ बहुत अच्छा कर लिया, वाह वाह हमने बहुत करा दी। मैंने खुद भी बोला कि जी पाकिस्तान ने जो काम किया है वो कोई मुल्क नहीं कर सका, हमने वो कलीदी किरदार अदा कर दिया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चिराग के नीचे अंधेरा रह गया। हमने दूसरों के मसले तो हल करना शुरू कर दिए, हमने उसमें अपना एक बड़ापन जरूर अदा किया है, लेकिन यकीन मानिए कि हमने उस अंदरूनी फितनों को तो कभी देखा ही नहीं है। आज स्टेट आती है वो अपने मतलब के बयान देके चली जाती है। क्या स्टेट को मालूम नहीं है? एक इलाके में एक ऐसे शो को मालूम होता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें किस तरह ऑपरेट की जा रही हैं। तो क्या हमारे हुकूमत में बैठे हुए लोगों को मालूम नहीं है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या फितने की बात की जा रही है? क्या दुनिया हमारा मजाक नहीं उड़ा रही? एक तरफ जवान हमारा शहादत जो है वो शहीद हो रहा है, वो शहादत के मर्तबे पे जा रहा है,
دوسری طرف پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہی اسٹیٹ کے لوگ اٹھتے ہیں, وہ جاتے ہیں جہاں ان کو اپنا مقصد نظر آتا ہے, وہ وہاں جا کے بیان بازی کر کے نظر آ جاتے ہیں. کیا ہم ان اندرونی فتنوں کے اوپر قابو نہیں پا سکتے ہیں؟ کیا یہ ایشو اتنے بڑے ہیں؟ کیا اسٹیٹ نہیں چاہتی کہ وہ سامنے جا کر بیٹھے؟ کیا حکومت کا فرض نہیں بنتا؟ یہ جو صوبائی حکومتیں بنائی ہیں, جو مرکزی حکومت بنائی ہے, کیا ہم نے آج تک سنا ہے کہ یہ کسی قبیلے کے کسی سردار سے ملے ہوں, ان سے انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی ہو؟ کہیں پر ابھی انتخابات میں جو اتنا گند مچ رہا ہے, ہم لے دے کر پھر کیا آتا ہے آخر میں اسٹیٹ کے پاس ایک ہی چیز رہتی ہے کہ وہ ہماری افواج کو آگے کر دیتے ہیں, ہمارے اداروں کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں. یہ وہی سیم سچویشن آ جاتی ہے کہ جس سچویشن کے اوپر ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ فلسطین کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ بھائی فلسطین کے اوپر اگر یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں تو میں شاید نیازی صاحب اس فیور میں نہیں ہوں, یا شاید اس موقف کی تائید نہیں کرتی ہوں کہ شاید اس کے اندر کوئی دوسری قوت انوالو ہو سکتی ہے. دیکھیں جب آگ لگتی ہے نا تو اس میں پھر سارے کے سارے شامل ہو جاتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے پاؤں میں پھر سب کا پاؤں شامل ہو جاتا ہے. صحیح. تو میں شاید اس چیز موقف کی تائید نہیں کرتی ہوں, کیونکہ دیکھیں فلسطین کے ساتھ یہ ایک عرصے سے ہو رہا تھا اور ایک ٹینشن ہم سب نے دیکھی تھی کہ اسرائیل اپنے مرضی میسو لیول پہ اس طرح کا جینوسائیڈ یا قتل عام نہیں ہوا محترمہ. یہ 7 اکتوبر سے پہلے اس لیول کا نہ جینوسائیڈ ہوا نہ ڈسٹریکشن ہوئی اس قسم کی. دیکھیے آپ میں اس لائن سے بات کر رہا ہوں, میں وہی بات کر رہی ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ آگ کیسے لگی. یہ آگ اسی طرح لگی کہ آپ نے کیوں, کیا کسی ملک کے پاس اتنا رائٹ ہے, کیا اسرائیل کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ایکسٹینشن کریٹ کر سکے, جو چاہے وہ حصہ وہ اسرائیل کے ساتھ ضم کر سکے. یہ ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر صاحب کا ٹیک لوں. ڈاکٹر صاحب میرا وہی تقریباً سوال ہے جی. کہ یہ دیکھیں, یہ اگر تو وہ یہ نیوکلیر ویپن کی بات ہوتی تو پھر جوائنٹ کمپریہنسو ایکشن پلان جو اوباما 2015 میں کر چکا تھا, وہ تقریباً پھر اس سے یہ باہر نہ نکلتا ٹرمپ. بالکل ایسے ہی. میں ان کو 2 حصوں کے اندر نیاسا مجھے اگر موقع دیں, I will try to be very short. ایک جو رشیا اور یوکرائن کے لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ رشیا نے وہاں پہ حملہ کر دیا یوکرائن کے اوپر, میں سمجھتا ہوں کہ رشیا واز کمپیلڈ ٹو ڈو سو. دا ریزن بینگ کہ رشیا کے ساتھ امریکہ یہ معاہدے میں تھا کہ ان ممالک کو وہ ان کے ساتھ, میں عرض کر دیتا ہوں اس میں کیوں ہوا, یہ بھی ایک جو ہے, اور جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ معاشیات جو ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اکنامکس از ویری مچ امپورٹنٹ. امریکہ کے لیے یہ قبول نہیں ہے کہ رشیا کوئی انفلوئنس رکھے یورپ کے اندر. آپ کو یہ بات معلوم ہے اور باقی دوستوں کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ جو گیس چلتی ہے وہاں پہ یہ روس کی چلتی ہے, رشین گیس چلتی ہے, برطانیہ تک کوئی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر آ کے جو کر رہے تھے کہ راستے میں چونکہ یوکرائن کے ذریعے سے یہ جاری تھی اور یوکرائن کین ہیو اینی پرابلم کسی وقت بھی, بٹ رشینز ور ڈوئنگ. تو ایک سوال سر, یورو میں ہو رہا تھا بزنس اس کا گیس کا, جس میں وہ انٹرنیشنل یورو کے اندر ہی تھا, مطلب وہ تو جس میں بھی ہو یورو, بٹ اٹ واز اے بزنس دیئر. اس کے ساتھ جو رشینز نے جرمنی از دا سالڈ اکانومی آف دی یورپ, اس کے ساتھ رشینز نے جو جرمنی کے ساتھ کیا, انہوں نے ایک نورڈ 2 پائپ لائن بچھائی جو سمندر کے اندر حدود میں سے جا رہی تھی, جس کے اوپر یوکرائن کا کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا. آپ کو میں تھوڑا سا تاریخی اعتبار سے کہ جب چانسلر گئے جرمن کے وہاں امریکہ کے اندر اس سے پہلے, اور امریکن پریزیڈنٹ نے بڑا زور و شور سے, جو بائیڈن واز دا پریزیڈنٹ, انہوں نے کہا کہ ہم یہ کر دیں گے نورڈ 2 کو, بٹ دا جرمن چانسلر ہی کیپٹ کوائٹ آن دس ایشو کہ نورڈ 2 کے ساتھ جو ہے, بیکاز انرجی از دا بیسک نیڈ آف دی جرمن اور اس کی پروگریس کی خاطر اس کو ضرورت تھی. سو اٹ واز دیئر, اور آپ کا یہ بالکل درست کہنا ہے کہ امریکہ نے اس کے ساتھ یا امریکہ کو کرنے کی خاطر دیٹ may be under question, لیکن رشیا was being compelled. یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہوگی کہ رشیا نے کوئی وہ وسعت پسندی کا تو نہیں کیا. ایک تھوڑا سا اگر ہسٹوریکلی دیکھ لی جائے تو رشین سٹیٹ جو بنی تھی پہلے 1600-1700 کے اندر جو پہلے تھی, تو اس کا جو ہیڈ کوارٹرز تھے دیٹ واز دا یوکرائن, اور کیو واز دا کیپٹل آف دی رشین سٹیٹ جو وہاں سے. اچھا, کیف جو ہے نا, یس, اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, جب یہ زار یو ایس ایس آر جب بنا تھا, اس سے پہلے جب زار کا تھا, یو ایس ایس آر کی بات ہے, جب یہ زار نے بنایا, زار جس نے جو بادشاہ زار تھا جس نے یہ ساری 1817 کی بات ہے, 1717 کا, ان میں جب یہ بنایا تو اس وقت جو تھا کی واز دا ہیڈ کوارٹرز. اگر اس کو ہسٹوریکلی دیکھا جائے, باقی ان کے تضادات, ان کے چرچ کے بھی تضادات ہیں, باقی چیزیں اپنی جگہ, بٹ ایز فار ایز دی وار بٹوین یوکرائن اینڈ رشیا از کنسرنڈ,
اس کے اوپر آ کے جتنا بھی ویسٹرن یورپ کہنے اور اس میں سے جس کو سرپرستی کر رہا ہے دیٹ واز دا امریکہ, بیکاز دا امریکن انٹرسٹ دیٹ کوڈ ہیو بین گون. اور آپ جانتے ہیں کہ کتنی ان کی کنٹراڈکشن رہی ہے نیٹو کے بارے میں, کتنے سخت بیانات جو ہیں ٹرمپ دیتے رہے ہیں کہ یہ اگر کھڑے ہیں تو ہماری وجہ سے ہیں, کنٹریبیوشن کریں, وہ جتنی اللہ قسم کی باتیں وہ ساری اس کے ساتھ ہیں. سو ہیونگ سیڈ کہ اس کے ساتھ آ کے اس جنگ کو یہ سمجھنا کہ رشیا نے یا چائنا نے اس کو انوالو کر دیا, میرا خیال ہے کہ سیکنڈ پارٹ اس کے لیے میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ جو حماس کہ ایران کی خاطر, کہ ایران کی جتنی انوالومنٹ رہی ہے حماس کی خاطر, اور پہلے جو تھا یہ تھا کہ حماس کو بنایا اسرائیل نے, صہیونی کو طاقتوں نے بنایا, اور اسرائیل یہودی جب ہم لفظ کہتے ہیں تو آئی تھنک بیٹر ٹو یوز دا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, الفتح کے خلاف بغاوت کروا دیا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ان کے ساتھ جو ہوا حماس کے ساتھ آنے کے ساتھ what was the target over there, اس کے لیے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اسرائیل کی طاقت اور گریٹر اسرائیل کی خاطر بالکل چیزیں جو ملیا میں کر کے رکھتی ہیں, یہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھی کہ ایسا ہی ہوگا, ان کو کیوں ہم نے جواز فراہم کرنا تھا. لیکن اس کے لیے ایک چیز آپ ذرا ذہن میں رکھیے کہ جس قدر اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات اچھے ہو رہے تھے یا اچھے کیے جا رہے تھے, whether I like it, you like it not, میڈم بخاری کو پسند نہ ہو یا ہو, تو یہ ہماری ایک الگ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے وہاں پہ بن رہے تھے, جیسے اس سے پہلے سر, اس سے پہلے کی تھی یہ انویسٹمنٹ جتنی اسرائیل کے اوپر سعودی عرب کر رہا تھا, یہ سارے پروسیس کے اندر چیزیں موجود تھیں. اس کو جو اٹیک ہے جو کہ وہاں پہ کیا گیا اسرائیل کے اوپر, جو یہ سارے شیلنگ کی گئی, اس سارے پروسیس کو روکا ہی نہیں گیا بلکہ اس پروسیس کو وہ پیچھے چلا گیا. سو دیٹ از وٹ کین بی اوور دیئر, ایک مطلب ایک انٹرپریٹیشن ہی ہے اس کے ساتھ کر کے کہ وائی حماس ہیز ڈن سو, اور کن کی اشیر بات کے ساتھ انہیں کیا. اس میں دیکھیں حزب اللہ بھی جمپ کرتا ہے, دیکھیں سر حوثی بھی آ جاتے ہیں, سارے آ جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ سر ایک بلاگ بنتا ہے نا ابھی, اب دنیا کے ساتھ, ابھی دیکھیں نا ہم نے جیسے کہا کہ ایران نے ایک جو سینسیبلی پلے کیا, میں سمجھتا ہوں ایز اے وار افیئرس کی خاطر, اگر وار ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہوتے یقینی طور پر انہوں نے دنیا کو روک دیا. یہ آپ اس کو درست سمجھ کے ٹھیک ہے کہ پیچھے یہ تینوں لوگ ہیں, تینوں ملک ہیں, امریکہ کو ادھر انگیج کرنے کے لیے کہ یوکرین کی طرف توجہ نہ دے, میں نے نہیں خیال کیا اور پیٹرو ڈالر کی ہے جو پیٹرو ڈالر از مین تھنگ, پیٹرو ڈالر کی خاطر وہ چائنا کام کر رہا تھا. 35% جو معیشت کا دنیا کی وہ جی سی سی میں ہے. دیکھیں سر, چائنا نے اپنی اکانومی اور اس کو ٹرانسفر کرنے کی خاطر وہ چیزیں تو چل رہی تھیں. ایک کرنسی کی خاطر بھی آپ نے سوچا ہے کہ جو 7 ملک ہیں ان کے مل کے جو بنایا تھا, اس کے اندر بھی یہ جو تھی چائنیز کرنسی یا اپنے یوہان اور روبل کی بات ہوتی رہی, وہ تو کر رہے ہیں. انڈیا کے ساتھ جتنا یہ کر رہے ہیں the Russians they are in the روبل کرنسی اس کے ساتھ کر رہے ہیں. ایران جو چائنا کے ساتھ کر رہا ہے وہ یوان کے ساتھ کر رہا ہے, وہ چائنیز کرنسی کے ساتھ. میں میاں عبدالوہی صاحب ڈاکٹر صاحب, یہ میاں صاحب دیکھیں نا, میرا سوال آپ پہ بھی یہی ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس بنا ہے, بورڈ آف پیس کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ سارا کو یہ جنگ جو ہے نا, یہ اس کو پرولونگ کیا جائے گا جب, اور بلکہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا یوکرین اور رشیا کے جنگ کے ساتھ لنک کرے گی. جب وہ جنگ ختم ہوگی تو پھر یہ جنگ ختم ہوگی. تیسری بات جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں, اس کو بھی تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں. بجا فرمایا آپ نے, ڈاکٹر صاحب نے بھی جو باتیں کی ہیں وہ بڑی زبردست ہیں, اور میرے پیشرو محترمہ بخاری صاحبہ نے بھی وہ بھی بڑی ٹھیک باتیں کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے اسرائیل کے اوپر جنگ مسلط کی ہوئی ہو, فلسطین کا ہو, وہ کویت کا ہو, وہ بحرین کا ہو, قطر کا ہو یا پاکستان کا ہو. کبھی بھی مسلمانوں کی طرف سے کسی بھی, خاص طور پہ ایک ایران اور عراق وار کی جو ہوئی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں, اور وہ بھی کروانے میں جن کا کیا کردار تھا وہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں. لیکن پاکستان نے ہمیشہ سے یہ کنڈیمڈ کیا ہے جب بھی اسرائیل نے مسلمانوں پر اور خاص طور پہ فلسطین کے اوپر بھی, اور یہ آپ دیکھیں کہ شرارت بازی کتنی ہوتی ہے. اس وار کے دوران بھی جب آپ دیکھا ہے کہ ہم نے یہ ایران کی طرف سے اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم جو ہے اب مزید جنگ نہیں کریں گے, جس وقت
اور امریکہ نے بھی اس پہ اعلان کر دیا کہ اب ہمارا سیز فائر ہو گیا ہے ایران کے ساتھ. پھر آپ نے دیکھا پھر جھڑپیں ہوئی ہیں اور پھر ان جھڑپوں میں اسرائیل اس کی انوالومنٹ تھی. اور پھر یہ دیکھیں وہ کویت کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا, بحرین کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا, اور قطر کے اوپر بھی اور سعودی عربیہ کے اوپر بھی حملہ کیا, اور اس کی وضاحت آتی رہی ہے ایران کی طرف سے کہ یہ حملے ہم نے نہیں کیے. اب یہ جب بھی آغاز ہوتا ہے یہ جنگ کا, یہ ہمیشہ سے اسرائیل اور اس کے پیچھے بھی اس کا ایک بڑا مقصد ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کو وہ باور کرواتا ہے کہ میں ایک بڑی طاقت ہوں اور جو ہے میرے ساتھ آپ کو ریلیشن اچھے ہی رکھنے پڑے گا. بدماشی کرتا ہے وہ ان ممالک کے ساتھ. آپ دیکھ لیں کہ یو اے کے ساتھ اس نے کتنا دباؤ کے ساتھ اور کیسے کیسے معاہدے اس نے ان کے ساتھ کیے. پورے عرب کے ساتھ وہ یہی سلسلہ کر رہا تھا. لیکن اب ان کے جو ہے ان کو ہوش آ گئی ہے. اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ معاملات اس طرح سے نہیں چل سکتے کہ اسرائیل کی جو اجارہ داری ہے پورے اس خطے کے اندر وہ قائم کرنا چاہتا ہے, یہ اس طرح سے نہیں ہوگی. اور اس میں پاکستان نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اور اب ایران, ترکی اور پاکستان اور سعودی عربیہ یہ ملکیں مل کر انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے اور بھی دیگر مسلم ممالک میں مل کے اب جو ہے اسرائیل کے خلاف ایک بڑا ایک گروپ جو ہے اسرائیل کے خلاف اب یہ بنے گا. اور یہ انشاءاللہ العزیز یہ اب ٹھیک ہے, وقت ختم ہو رہا ہے. لاسٹ منٹ ہے. میں فیض بخاری صاحب یہ دیکھیں نا, جب عراق اور ایران کی جنگ تھی اور اس میں جو حماس ہے اس نے حملہ نہیں کیا, جب یعنی ایران کی پیور اپنی جنگ تھی, اب جو ہے نا اس پہ حملہ کر دیا گیا ہے. کیا اس وقت تو چونکہ یوکرین کی اور رشیا کی جنگ نہیں تھی, دوبارہ میں آپ کا ٹیک لینا چاہتا ہوں اس پہ. دیکھیے میں ابھی بھی اپنے اسی موقف پہ کھڑی ہوں. اچھا, میں اپنی اسی بات پہ کھڑی ہوں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا اور کہ یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے آپ ان چیزوں کو اگر میں آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, لیکن میں ان چیزوں سے کبھی بھی ریلیٹ نہیں کروں گی. ان دونوں جنگوں میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے جو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہاں پر بات دو اسلامی ممالک کی لڑائی نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر لڑائی کا سینیریو بہت مختلف ہے. اور یہ ہم سب کو بھی معلوم ہے کہ یہ جنگ ایران کی بھی نہیں تھی, یہ جنگ بیسیکلی اب فلسطین کی تھی, جس میں شاید کسی اور اسلامی ملک نے اتنی جرأت اور ہمت کا مظاہرہ نہیں کیا کہ ان کے لیے بولڈلی اینڈ بلنٹلی کوئی سٹیپ اٹھایا جاتا. مجھے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فلسطین کا کیس عالمی عدالت میں لے کے جانے والا کوئی اسلامی ملک تھا ہی نہیں. جنہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا, جنہوں نے ہیومن رائٹس پہ بات کی تھی, جنہوں نے جینوسائیڈ پہ بات کی تھی, سارے اسلامی ملک خاموش ہوئے ہوئے تھے. کسی اسلامی ملک نے اپنے ملک سے کسی سفیر کو واپس نہیں بھیجا. ٹھیک ہے, ٹائم ختم ہو رہا ہے, مجھے کہا جا رہا ہے بار بار, مہربانی میں دوبارہ پھر اپنے جو پینل ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین جس طرح میرے پینلسٹ نے اپنے لیکن ایک چیز خدا کہ یہ فلسطین کے مسئلے کوئی اسلامی اور نان اسلامک نہیں, اٹ از دا پیلسٹینین ایشوز. اور فلسطین کے اندر عیسائی بھی بستے ہیں, مسلمان بھی بستے ہیں, اور اس کے اندر جو لے کے جانے والا ساؤتھ افریقہ جس کی طرف میڈم بخاری نے نام نہیں لیا, اور جتنی بھی دنیا کے اندر انسان دوست قوت ہے وہ ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع پھر دوبارہ ملیں گے. تب کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.